الصادقين وادخلوا في السلم كافة. پردیس میں کیا آئے وطن بھول گئے ہم، صحرا میں مگن ہو کر چمن کو بھول گئے ہم. ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام بھی پردیس سے آئے تھے اور واپس چلے گئے، اور ہم بھی ابھی بے وطن ہیں. وطن ہمارا اصلی جنت ہے، وہاں سے ہم کو یہاں بھیجا کہ جاؤ کچھ کما کے لے کر آؤ، تو بھی تمہیں جو ہے وہ تمہارے لیے یہاں پر ہم نے یہ سامان تیار کیے. ایسے سامان نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کے دل میں خیال خطرہ پیدا ہو. ایسی اللہ تعالیٰ نے انعامات اور تحفے، طوائف، نعمتیں، فرحتیں، راحتیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں. مگر وہ کس کو ملیں گی؟ جو وطن جا کر پردیس جا کر وطن کو بھولے گا نہیں. پردیس جا کر حضرت شاہ براور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک جو ہے وہ باپ ہے اپنے بیٹے کو دوسرے ملک جو ہے وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے بھیجتا ہے. میں دنیا کی اس لیے کہا کہ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کون سی ہے؟ اعلیٰ تعلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ملائے، اللہ کی معرفت پیدا کرے. یہ تو قبر تک کی جو ہے وہ محنت ہے، جو ہے وہ بس دنیا میں جب تک زندہ ہیں اس کے لیے سے کماتے کھاتے ہیں، اس کے بعد ختم. پھر وہ نہ وہ ڈگری ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی ایسا ہوا کبھی کہ دیکھا ہے کہ بھائی انجینئر ہے تو بھائی اسے انجینئر کی ڈگری بھی جو ہے ساتھ دفن ہو. ڈاکٹر صاحب ہے تو کہہ لیں ڈاکٹر صاحب کی ڈگریاں بھی سب دفن ہو. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا. بس وہی دنیا کی جو ہے اس کو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم. ارے اعلیٰ تعلیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس کے رسول کی تعلیم ہے، وہ ہے اعلیٰ تعلیم. اس کو منع نہیں ہے کہ آدمی مطلب یہ کہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تو لازمات ضرورتیں بھی ہیں تو اس کو کمانا دنیا منع نہیں، لیکن دنیا کو دل میں بسانا منع ہے. دنیا کے ساتھ چپک جانا، جت جانا اور بس اسی کے مگن میں رہنا. صبح اٹھے تو کس طرح سے کمانا ہے، شام واپس لوٹے تو پھر کل کس طرح سے پلاننگ کر کے کس طرح سے جو ہے کمانا ہے تاکہ آگے جو ہے زندگی اچھی گزرے. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ والے تنگ نظر ہوتے ہیں. ارے اللہ والے تنگ نظر کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ والے تو وسیع نظر ہوتے ہیں. تم تو جو بات کرتے ہو نا وہ قبر سے پہلے ہی کرتے ہو کہ بھائی ارے میاں کماؤ کھاؤ. بس کھاتے کس لیے؟ جینے کے لیے. اور کماتے کس لیے؟ کھانے کے لیے. بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے. کماتے کس لیے؟ کھانے کے لیے. بس اللہ اکبر، اسی میں زندگی. مجھے یاد آیا کہ ایک معقولی تھا، وہ تیلی کے بعد تیل لینے گیا. پہلے زمانے میں جو ہے مطلب یہ کہ لوگ جو ہے گھر کے سودے وغیرہ ہوتے تھے، مختلف جگہیں ہوتی تھیں، وہاں سے مل جاتی تھی. تو تیل جو ہے وہ لینے گیا تو تیلی نے جو ہے وہ اپنے جو بیل تھا اس کے منہ پہ کپڑا، آنکھوں پہ کپڑا باندھا ہوا تھا اور گھنٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ جو ہے اس کو چلا دیتا تھا تو وہ اس کے گھومتا رہتا تھا. گھوم رہا ہے اس کے جو وہ جگہ تھی، اور اس کو اس کی وجہ سے وہ جو پس رہا ہے، پس کے جو ہے تیل نکل رہا ہے، وہ لوگوں کو فراہم کر رہا ہے. ایک معقول حساب چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو گھنٹی لگائی ہے، وہ آپ یہ جو آپ نے بیل کو جو اس طرح سے کر رہے ہیں تو جیل اگر رک جائے تو کہنے لیں بھائی ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب گھنٹی کی آواز ہمیں نہیں آتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے کیا نام اس کا بیل رک گیا ہے. تو وہ معقول حساب تھے نا. تو کہہ لیں گے اگر بیل وہیں کھڑے ہوئے اپنی گھنٹی ہٹا رہے طرف پہ آپ، وہ کہا بھائی تو جلدی سے یہاں سے چلے جا ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیل کو پتہ چل جائے. ایک اور معقول حساب سے آتا کچھ نہیں تھا. حضرت الحمد للہ لکھا کہ
آتا کچھ نہیں تھا. تو ایک آدمی آیا, اس نے آگے کہا کہ بھائی میں وہ کنویں میں نا گلیری گر گئی ہے. چپکلی یا گلیری گر گئی آدمی میں. تو اب اس کا مسئلہ بتا دیں. اب مسئلہ تو آتا نہیں تھا. کہنے اگر میں اس کو کہوں گا آتا نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہے وہ مطلب ساری خالی کھل جائے گی کہ آتے آتے نہیں. کہہ لیں گے یہ بتاؤ گلیری کا رنگ کیسا تھا, سفید تھی کالی تھی؟ اچھا کالی تھی. اچھا کالی میں بھی دو احتمالات ہیں. اچھا اور اس کے بعد پھر کہہ لیں گے کہ اچھا کالی تھی سفید تھی. اس نے کہا بھائی یہ تو پتہ نہیں. کہہ لیں اچھا یہ بتاؤ کہ وہ خود گری تھی یا کچھ کسی نے گرایا تھا؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. کہہ لیں اچھا. کہہ لیں اچھا یہ بتاؤ تیزی سے گری تھی یا آہستہ سے گری؟ اور دیکھ تیزی سے گری تو اس کی الگ احکام ہے, اور کسی نے اس کو دھکا دیا تو اس کے الگ احکام ہے, اور آہستہ سے گری اس کے الگ احکامات ہیں. اب تم مجھے بتاؤ. اس نے بیچارہ گھبرا گیا. اس نے کہا بھائی مجھے تو بتا. کہ ہاں چلو جاؤ, آتا ہوتا ہے نہیں, معلومات کرتے ہیں, پہلے معلوم کر کے آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شاہ برحمۃ رحمۃ اللہ فرمایا کہ جو ہے بچے کو بھیجتے ہیں اور پیچھے سے بچے کو خط بھیجتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یہاں وقت کو ضائع نہیں کرنا, کسی کیفے میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. جو تمہیں ٹائم بتایا ہے 2 سال 3 سال کا, اس سے پہلے ہی کوشش کر کے, جو وہاں پہ ٹائمنگ ہوتے تھے کہ بھائی اس ٹائمنگ میں جو ہے مطلب یہ کہ اتنے اوور جو ہے آپ کر لیں کام تو وہ آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی. اب بھی ہوتا ہے یہاں پر. تو تم کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ اگر 3 سال کے بجائے 2 سال میں کر لو, 1 سال میں کر لو, مطلب جلد جلد آ جاؤ. اور دیکھو ادھر ادھر دوستوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا, اور اچھے نمبر اچھی مطلب ڈگری فرسٹ ڈویژن لے کے آنا. تو یہاں پر میں نے تمہاری نوکری کی بھی بات کی بھی ہے اعلیٰ افسران سے, اور تمہارے لیے ایک مکان زبردست قسم کا جو بڑا ویل فٹنس ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے, اور گاڑی بھی, اور بیوی بڑھیا, کسی بڑھیا نہیں, بڑھیا تو کوئی میں خیال پسند نہیں کرتا. تو کہا جو ہے جوان جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے خوبصورت ایک جو ہے وہ لڑکی جو ہے میں نے جو ہے وہ پسند کی ہوئی ہے. اب تم جیسی آؤ گے ڈگری لے کر ویسے ہی تمہیں یہ سب چیزیں دی جائیں گی. اب وہ نالائق بیٹا جو ہے کچھ بھی نہ کرے, نالائق بیٹا وہاں وقت کو ضائع کر دے, پیسے بھی مطلب یہ جو ہے وہ برباد کر دے, تو کیا اس کو باپ آنے کے بعد کچھ دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. جبکہ اس کے برخلاف اگر بیٹا جو ہے خوب جو ہے وہ کر کے آئے, اعلیٰ ڈگری لے کر آئے, تو کیا ہوگا؟ فوراً ہاتھوں ہاتھ جو ہے اس کو جو ہے وہ جو ہے بڑا عہدہ جو ہے جو بات کی بھی تھی وہ مل جائے گا, اور جناب مکان بھی ویل فٹنس مل گیا, بیوی بڑھیا مل گئی, کار بھی بڑھیا مل گئی, اور خوش. اور وہ مطلب تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو 30 خط بھیجے, 30 خط بھیجے ہیں, یعنی 30 پارے. جو کہتے ہیں سپارہ, ایک سپارہ پڑھ لے, سپارے کہتے ہیں 30 کو نا, اور سپارہ کہتے ہیں 1 کو. تو کہتے ہیں ہاں میں نے سپارہ پڑھ لیا. بھائی سپارے 30 پارے اکٹھے پڑھ لیے تم نے؟ اور بھائی واہ, تم تو میں ایک سپارہ پڑھتا ہوں. تو سپارہ نے تو میں عرض کر رہا تھا کہ 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہے بتائے کہ بھئی اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ بھئی یہ احکامات ہیں, اس پر عمل کرو. تو دیکھو وہاں پر پھر جنت کے مناظر بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے وہ اس میں ذکر کیے, وہ تمثیلاً ذکر کیے, جو اس کا تو کوئی آدمی ادراک کر ہی نہیں سکتا, ادراک کر ہی نہیں سکتا. حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ایک جگہ کہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کا ادراک بہت ساری باتوں کا تو وہاں بھی جا کے نہیں ہوگا. بہت سے مسائل ایسے ہیں جب آدمی جنت میں جائے گا تو وہ بھی حل نہیں ہوں گے. تو فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی, تو فرمایا ایک ایسی تھیلی بنا لو جو نہ سمجھ آنے والی چیزیں نا اس میں ڈال دیتے, تو اس میں ڈال دیا کرو. تو جو چیز سمجھ میں نہیں آئے نا تو وہاں بس اس کو اسی میں ڈال دو, کہ ہمارے پاس تھیلی ہے اس کے اندر ڈال دو. لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, کیوں آخر ایسا ہوگا. جیسے حضرت الحمد للہ کسی نے سوال کیا کہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے. حضرت فرمایا کہ یہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ اس کا جواب دے دیجئے تو میں پھر آپ کو جواب دے دوں گا. کیا؟ میں فرمایا کہ آپ کی ناک جو سامنے لگی ہے,
اگر پیچھے لگی جائے تو کیسی لگی؟ کہا کہ یہ تو بری لگی، کہنے لگا سب کی لگی جائے تو یہ کہ آپ کی نا سب کی لگ جائے پھر کیا ہوا، پھر کیسے لگے گی؟ پھر تو اچھی لگے گی، لازمی بات ہے. تو اب کہنے اس کا جواب لے کے آئیے، جب اس کا جواب لے آئیں گے تو بتا دوں گا 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے. فرمایا علماء کرام کو سب الحمدللہ معلوم ہے، لیکن حکمتیں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تم تو غلام ہو، غلام. تم کیا ہو؟ غلام ہو. غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آقا کہہ دے بس اس کی جیسا حضرت نے لکھا ہے نا کہ ایک حضرت جدین بطوادی رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک غلام خرید کے لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ غلام کا کیا نام ہوتا ہے؟ جو آقا نام رکھ دے وہی اس کا نام. اچھا. کہا اچھا جو ہے وہ یہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ جو آقا کھلا دے وہی اس کا کھانا. اچھا. پھر فرمایا کہ اچھا کیا لباس پسند ہے؟ کہا غلام کا کیا لباس؟ جو آقا پہنا دے وہی اس کا لباس. یہ سننا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمایا جا تم نے مجھے آزاد کر دیا. کہا آپ اتنی محنت سے اپنی محبت سے اور چاہت سے مجھے خرید کے لے کر آئے اور آپ اب مجھے آزاد کر رہے ہیں. کہا ہاں تو نے مجھے اللہ کی بندگی کا حق سکھا دیا کہ اللہ کی کیسے ہم بندے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنی چاہت کو مقدم رکھتے ہیں، اور تو نے بتایا کہ جو ہے ہم بھی غلام ہیں. میں غلام لے کر آیا تھا لیکن ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا صدقنا، بس جو حکم آ گیا اس پر سر جھکا دینا. اس کی حکمتیں یا اس کی وضاحتیں طلب کرنا کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے، یہ تعویل جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ جو بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوئے، بہت سے لوگ گمراہ ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہنے عقل میں نہیں آئی، عقل میں نہیں آئی، اس لیے کچھ بس جہاں شبہ ہوا دین کا کہ حکم کو جو ہے معمولی سمجھنا، بس وہیں سے. حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ ایک شخص میرے پاس آئے تو وہ بلا وکیل صاحب تھے، بیرسٹر صاحب، بلا مبالغہ حضرت نے فرمایا کہ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے باب الخوف پڑھ لیا، بس اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کس سے پوچھ کے پڑھا تھا اور آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ جو انہوں نے وہ اس مقام پہ تھے نا، وہ انہوں نے ان مقام جو وہاں اس زمانے میں جو لوگ تھے نا ان کے مطابق ان کے لیے لکھی تھی. آج اگر وہ پڑھے گا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا. جیسے ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے متعلق کتاب رکھی ہوئی تھی، تو وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے ان کے گھر میں، تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ آپ کا ذوق تو بڑا بلند ہے. فرمایا کہ آپ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں؟ فرمایا ارے اس نماز تو اس کتاب نے تو میری نماز ہی چھوڑا دی. حضرت فرمایا اس چیز نے چھوڑا دی، ایسے کیسے ہو گیا؟ کہا اس میں لکھا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا وکیل صاحب، وہی وکیل تھے. حضرت میں وکیل کے بعد دماغ میں کیل ہوتی نا، وہ گھڑی ہوتی ہے دل میں، بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کہنے لگے، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا وکیل صاحب یہ بتائیں جوتے پڑھنا جو ہے مطلب یہ کہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا ڈنڈے پڑھنا؟ کہا حضرت ڈنڈے پڑھنا تو بہت خطرناک ہے، وہ ڈنڈے بڑے بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب فرمایا ارے نماز پڑھیے منہ پہ ماری جائے گی نا، جوتے پڑھیں گے نا، ڈنڈے تو نہیں پڑھیں گے. ایک لطیفہ یاد آیا ڈنڈے پڑھنے پر. ایک شخص کا آم کا باغ تھا، وہ اس نے اپنے کارے چھوڑے ہوئے تھے، تو اب جب آگے باغ کا معائنہ کیا تو معلوم ہے جناب آم جو ہے درختوں میں سے غائب ہے. بڑی پریشان ہوا. اس نے کہا کہ بھائی تم میں سے کوئی، سب نے قسمیں کھائی حضرت. اب وہ مالک صاحب ہم نے تو ہاتھ تک نہیں لگایا. کہا پھر کیسے غائب آیا؟ اب ڈیوٹی لگاؤ، کون جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے. 2-3 لوگوں کو مقرر کر دیا، اوکے ان لوگ سب جتنے بھی ہیں سب کی مطلب نگرانی کرو. وہ بیچارے نگرانی کر رہے تھے. اتنا میں دیکھا ایک آدمی، ایک لڑکا جو ہے اوپر سے کودا صبح ہی صبح اور آ کے آم کے درخت کے قریب کہا. اس نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہہ لیں اللہ کی. خود ہی جواب دے رہا ہے یہ زمین کس کی ہے؟ کہنا اللہ کی. کہہ لیں گے یہ درخت کس کے ہیں؟ کہنا اللہ کے. یہ آم کس کے ہیں؟ کہنا اللہ کے. تو پھر میں کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں. کھاؤ. خوب کھایا اس نے، اور جا کے
اور چلاکی کے وہ آیا ایسا کر رہا ہے, کہہ لیں ٹھہرو میں آ رہا ہوں, رسی لے آؤ اور ڈنڈے لے آؤ. اب جناب وہ پکڑ لیا اس کو اور رسی سے باندھ دیا. وہ آیا اور اس نے کیا, اور اسے کیونکہ بتا دیا تھا تو کہا کہ میں کس کا ہوں, کہنے اللہ کا. یہ ہاتھ کس کے ہیں, اللہ کے. یہ ڈنڈا کس کا ہے, اللہ کا. یہ بندہ کس کا ہے, اللہ کا. لاؤ, اور مار مار کے پلپلا کر دیا کہ تو جو ہے وہ بھاگا وہاں سے, کہا معافی مانگنے کا, آئندہ توبہ جو میں نے کہی. اللہ استغفر اللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو وہ جوتے پڑیں گے نا, لاتے تو نہیں, ڈنڈے تو نہیں پڑیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا. اصل میں ہم نے دل کہیں اور لگایا ہوا ہے. دل ہم نے دنیا میں لگایا ہوا ہے, دنیا کی چیزوں میں لگایا ہوا ہے. بس صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ بھی سب دنیا کی محبت اور دنیا کے حاصل کرنے کے طریقے, اور جو ہے وہ کس طرح سے کس طرح سے ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مالدار بن جائیں, زیادہ سے زیادہ ہمارے مکانات ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ ہمارا بینک بیلنس ہو جائے. ہم کہتے ہیں ہاں بینک بیلنس ہونا چاہیے, باقی بینک بیلنس تو بہت ضروری چیز ہے. بینک الباقی میں جمع کراؤ, اللہ تعالیٰ کے بینک میں. دیکھو اذان ہے, اذان کے کلمات کے جواب دینے پر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں جواب دیں گی ہر لفظ پر 10 لاکھ نگی, اور مرد دیں گے 20 لاکھ نگی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, تقسیم ہے. اب کتنے الفاظ ہیں نماز میں, اذان میں اور اقامت میں. ہم کیا کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے, اپنے کاموں مصروف ہوتے ہیں. اللہ کا منادی آواز بلند کر رہا ہوتا ہے. وہ جو حضرت زبیدہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, نہر زبیدہ کھدوائی, یعنی وہاں مصر سے لے کر جو ہے مدینہ منورہ, وہاں ہم نے بھی دیکھی تھی. اس کے باقیات باقی سنا, اب دوبارہ شاید اس کو محنت کی گئی. تو اتنے پیسہ زر کثیر خرچ کیا. اس کے علاوہ خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرتی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا, کسی خادمہ کو نظر آئی تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زبیدہ ہمیں ایک ادا بہت پسند آئی جس کی وجہ سے ہم تمہیں بخشتے ہیں. اور کیا کہ جب اذان ہوتی تھی تم کسی کام میں ہی مشغول ہوتی تھی, سب کام چھوڑ کر ادب کے ساتھ بیٹھ جاتی. اگر دوپٹہ تمہارے سر پہ نہیں ہوتا ادب دوپٹہ تم سر پہ رکھتی اور ہمارے منادی کی آواز کے جواب دیتی. ہمیں تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے, جاؤ ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں. حالانکہ ساری جو انہوں نے اتنی خدمات ہیں ان کی ایک طویل داستان ہے, اس کو سب کو ایک طرف. تو اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند ہیں, اور ادائیں کس کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں, ایک ایک ادا کو اپنانا ہے, ایک ایک سنت کو. یہ کہہ کے ہمارے رحمۃ اللہ فرماتے تھے, یہ کہنا کہہ رہے یہ تو مستحب ہے, کیا جو ہے وہ تھوڑی ہے, ٹھیک ہے صحیح ہے. ارے اللہ اکبر فرماتے تھے مستحب حب کی جمع, حب سے نکلا, حب مانے محبت. فرمایا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے وہ کیا کرے, مستحبات کا اہتمام کرے. سر پہ ٹوپی, بہت سے لوگ ہمارے احباب بھی سر پہ ٹوپی رکھنا شاید پتہ نہیں, واللہ عالم وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور نظر آنے لگے, کہ ہم بھی ملا نظر آنے لگے, اس وجہ سے شاید ٹوپی نہیں پہنتے. حالانکہ میری جو زندگی گزری تمام الحمدللہ اللہ والوں کے ساتھ گزری, اس میں بڑے بڑے جو ہے مطلب یہ کہ لوگ آتے تھے دنیاوی لحاظ سے بھی, لیکن ان کا جب حضرت ڈاکٹر صاحب تعلق ہوا, ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اللہ, تو ہم نے دیکھا کہ جب تعلق ہونے کے بعد سب کے سر پہ ٹوپی رہتی تھی, کسی کے سر پر ہم نے خالی سر نہیں دیکھا. وہ کہ کیا, ارے محبوب کی ادا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. کس کی ادا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اور کیا پتا کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو, کیا پتا. اور پھر یہ ایک سنت جو ہے وہ سر پہ ڈھانکنے کی 100 شہیدوں کا ثواب مل رہی, اور 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب. یہ کو معمولی بات ہے, آپ کے بینک الباقی میں وہ جمع ہو رہے ہیں, اس کو معمولی سمجھتے ہیں آپ, تو بڑی افسوس کی بات ہے. آپ اس کو معمولی سمجھیں. اور جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں حالات پڑھیں, واقعات پڑھیں. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا, ارے سوتے ہوئے بھی وہ دیکھا کہ ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی. کیونکہ وہ انہوں نے اوڑھنا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنا لیا تھا. اب اس ایک اللہ والے کا جو ہے وہ انتقال ہو رہا ہے,
اور جناب خادم کو بلایا. تو خادم کا کیا مطلب، ایک آدمی کو بلایا تو وہ واقف نہیں تھا غالباً، تو اس سے کہا موزے اتارو. تو وہ موزے اتار رہا تھا. غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کی بانی تھی، ان کا شاید مجھے ہاتھ پر اڑا. تو وہ اس نے الٹے ہاتھ سے الٹے پیر سے اتارنا چاہا. حضرت نے پیر فوراً پیچھے کر لیا. پھر دوبارہ آگے بڑھایا. پھر اس نے نہیں سیدھے غلط کا سیدھے پیر سے اتارنا کا. حضرت نے فوراً پیر اتار دیا. پھر دوسری مرتبہ 3 مرتبہ جیسا ہوا تو پریشان ہو گیا. باہر کسی کو بلا، وہ جو واقف تھے بلا کے لگایا کہ میں جو ہے اتارنا چاہ رہا ہوں اور ان کو ضرورت بھی ہے، لیکن یہ پیر مطلب یہ کہ ہٹا لینے کیا بات ہے. تو کہا اچھا میرے سامنے اتارو. جب اتارنے لگے تو کہنے ظالم تو سنت کے خلاف کر رہا ہے کام، سنت کے خلاف کام کر رہا ہے. تو کیسے اٹھا؟ یعنی مرتے حالت عالم نزا کا عالم تھا اور ادھر موزے اترے سنت کے مطابق، ادھر روح پرواز کرے گی. حضرت شیخ عبد الودود رضولی رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک ان کا حال طاری تھا. دہلی کی جامع مسجد جاتے، آگے آگے خادم ہوتا اور حق کرتا جاتا اور مسجد پہنچ جاتے. ایک دن مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، کبھی اندر مطلب پیر باقی کریں کبھی باہر، کافی دیر ہو گئی. تو خادم جو پیچھے تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کا استقرار کا عالم ہے. تو حضرت جو ہے وہ اس وقت کیونکہ عادت سیدھا پیر داخل کرنے کی ہے تو اس وقت کیفیت عجیب ہو رہی ہے، تو اس نے اٹھا کے حضرت کا سیدھا پیر داخل کر دیا، بس فوراً داخل ہوئے. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے کہ اپنے آپ کو اتنا عادی کر لیا سنت کا، اتنا عادی کر لیا کہ جو ہے وہ سنت کے خلاف کام ہی نہیں ہوتا تھا. تو ایسے لوگوں کی جو ہے مطلب کیا ہوگی حالت. تو جو صرف یعنی مسجد میں جانے کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے امام وہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا میں نے دکھ بھی ہوا کہ بھائی ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ناف کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ باندھنے چاہیے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہاتھ جو ہے جب آدمی اٹھائے قبلے کی طرف، جب امام صاحب تو سیدھا سامنے دیکھے. سنت کیا ہے؟ سامنے دیکھنا ہے، نیچے یوں کر کے نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے دیکھنا ہے. اور ہاتھ ایسی حالت میں ہوں، ایسے نہیں ہوں، یہ سنت کے خلاف ہے. میں کئی مساجد میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ائمہ کرام جو ہے بیچارے وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. تو جب وہ بیچارے نہیں پڑھتے تو بھائی مقتدی کیا ہونا. تو خدا کے لیے اپنی نماز کو سنت کے مطابق بناؤ بھائی. سنت کے مطابق بناؤ گے تو وہ نور ہوگی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جو ہے وہ تھے تعلق والے، بڑے صاحب کشف بھی تھے. تو انہوں نے سوچا کہ آج میں 2 رکعت ایسی پڑھوں گا بالکل اس میں ساری سنت کا اہتمام ہوگا. وہ انہوں نے کیا ماشاءاللہ. اس کے بعد مراقبہ کیا تو دیکھا نماز تو بہت حسین ہے، اوپر جا رہی ہے، لیکن نماز کی آنکھیں نہیں. بڑا ہوا کہ یہ کیا ہوا. آئے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اور آ کے عرض کیا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا. حضرت نے برجت سے جواب دیا تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی. فرمایا ہاں حضرت آنکھیں بند کر. فرمایا کہ سنت آنکھیں بند کر کے نہیں ہے، سنت آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا. جو سنت کا عمل کرے گا تو اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق بڑھے گا. چاہے کیسی خیالات آئیں. خیالات آنا جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے. خیالات آنا، وسوسے آنا کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. یہ تو شارع عام ہے. حضرت اللہ فرمایا یہ شارع عام ہے، اس میں ڈاکو بھی چلتا ہے اور زانی بھی چلتا ہے، بدماش بھی چلتا ہے، شریف بھی چلتا ہے، متقی بھی چلتا ہے، اللہ والے چلتے ہیں، ہے نا. لیکن سڑک کسی کو کچھ نہیں کہتی. یہ سیدھا دماغ ہے. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب تو عجیب بات فرماتے تھے یہ جو خیالات وغیرہ ہیں یہ جو آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے تو اتنی زیادہ مطلب یہ کہ 35 سال پہلے کی بات ہے، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ عام نہیں ہوئی تھی. اب تو اور بہت زیادہ عام ہو گئی. اس زمانے تو فون بھی نہیں تھے، یہ جو موبائل ہیں، یہ جو آج موبائل یا کہاں تھے اس زمانے میں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو ریڈیو کھولو اور جناب امریکہ پہنچ جاؤ، ریڈیو کھولو جاپان پہنچ جاؤ، ریڈیو کھولو برطانیہ پہنچ جاؤ. یہ کیسے یہ ریز. اب جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اتنا جال پھیلا دیا، وہ جو اپنی جو مطلب یہ چینل وغیرہ جو ہے اس کا، اور اس میں جو گندے جو مطلب جو ان کے پیغامات ہیں وہ نشر ہو رہے ہیں. اب تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں نا. تو وہ آپ کے دماغ سے بھی ٹکراتے ہیں. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں آئے. ارے بھائی اس کی تو توجہ مت دو، آنے دو. اس کو منہ لگانا یعنی اس کے ساتھ سوچنا شروع کر دینا ہے ایسا کیوں ہوا ایسا ہوا. تو کیا ہے کہ اس سے انسان جو ہے اسی چکر میں پڑ جاتا ہے.
بس اس کی تو توجہ مت دو، بس آگے بڑھو. اور اس کے بجائے حضرت حارث رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فوراً کیا کرو کہ یہ سوچنا شروع کرو، یا اللہ کیا آپ نے دماغ بنایا، سبحان اللہ، ابھی کیسے کیسے جذبات تھے، ابھی کیسے جذبات آ گئے. بس فرمایا کہ شیطان کیا کہا، لو بھائی یہاں اپنا کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ تو بڑا عقل مند، یہ تو اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا رہا ہے. تو یہ فرماتے تھے یہ جو شیطان ہے بڑا یورپین ہے، یہ جو ہے اپنا وقت ایک جگہ ضائع نہیں کرتا، ادھر لگایا، اس کو لگایا، پھر اپنے ایجنٹ کو چھوڑا، آگے بڑھ گیا، کہنے اب تم لوگ کام کرتے رہو، پھر میں آگے چکر لاؤں گا، پھر دیکھوں گا. تو فرمایا کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دو. جب توجہ نہیں دو گے کیا ہوگا کہ بس معاملہ آسان ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا، چند دن ایسا ہوگا کہ مطلب یہ کہ پریشان کرے گا، اس کا پھر جب وہ دیکھے گا یار یہ تو بلکہ اللہ سے اور تعلق بڑھتا جا رہا ہے اس کا، یہ تو میں جو کوشش کر رہا تھا وہ تو الٹا ہی کام ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا، چھوڑ دے گا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ وسوسے آ رہے ہیں، تو یہی میں عرض کرتا ہوں وسوسہ آنا کوئی گناہ تھوڑی ہے. فرمایا حضرت حنفی لے لیں کہ گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اور ایک مکھی ہے وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو محسوس کیا ہو رہا ہے دیکھنے والے کو کہ مکھی اندر ہے، مکھی اندر نہیں ہے، مکھی باہر ہے. تو یہ وسوسے ہے نا، یہ کوئی پریشان ہونے کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے فوراً جو ہے باتیں کرنا شروع ہو جاؤ. واہ میرے والا کیا تو نے فضل فرمایا، کیا میرا دماغ ہے، تھوڑا آگے آ، جگہ بہت ہے، تھوڑا آگے آ جایا کرو. کوئی اگر آئے تو اس میں بڑا اجر ہے اس کا، کہ چاہے اگر جگہ نہیں بھی ہو تو تھوڑا سا ہٹ جائے آدمی، تو دل اللہ تعالیٰ جو ہے نا کشادہ کر دیں گے. تو اگر تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ جو ہے مطلب یہ کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ مزہ نہیں آ رہا، ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آ رہا، تلاوت کرتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. فرماتے تھے بھائی مزے کے بندے نہ بنو، لطیف کے بندے بنو. عبد اللطف نہیں بنو، لطیف کے بندے بنو. حضرت حنفی اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ عبد اللطیف ہے نا، لطف کے بندے نہ بنو، بول کے عبد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنو. اور جو ہے کام کیے جاؤ، بس کام کرو انشاءاللہ خود بخود. اور پھر فرمایا کہ عجیب بات کہ جو ہے ایک مرتبہ جیسے ایک شخص تھا خوب جو ہے وہ راتوں کو اڑتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا. حضرت حنفی نے لکھا یہ بات کہ وہ ایک دن شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے سے ذکر کر رہے ہو، تلاوت کر، کبھی آواز بھی آئی، کبھی جواب بھی آیا کہ مطلب یہ کہ تم اتنے عرصے سے رات کو اڑتے ہو، ذکر کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو کبھی وہاں سے آواز بھی آئی؟ کا آواز ہے. تو کہنے کیوں خواہ مخواہ اپنا جو ہے وہ بتایا وہ بات یاد ہے اس پر ایک اور کہ بھائی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اپنا آپ کو رجسٹر کروا لو. اللہ تعالیٰ کی محبت کے جو وہ ہے نا رجسٹر، اس میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لو بس. پھر اللہ تعالیٰ تم اگر چاہو گے بھی نا تو جانے نہیں دیں گے تمہیں. تو وہ رجسٹر شدہ تھا، وہ رجسٹر اللہ تعالیٰ کے اس میں رجسٹر شدہ تھا. اب اس نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے واقعی میں اتنے عرصے آج تک کوئی جواب نہیں آیا، یہ کہہ لیں گے چھوڑو بھی کیوں خواہ مخواہ تم اڑتے ہو. تو وہ سو گیا. رات میں اللہ تعالیٰ کی فرشتہ آیا، پوچھا بھائی کیوں آج تم کیوں نہیں اٹھے، آج تمہیں کیوں؟ کہا کہ جواب ہی نہیں آتا اتنی عرصے سے. فرمایا کہ جواب ہی تو ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، دوسرے کی توفیق ہو گئی، یہ تو جواب ہے. ورنہ کسی کے بس میں کہ وہ اپنی زبان ہلا لے، نہیں ہلا سکتا. دیکھتے نہیں ہم کہ فالج ہو جاتا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو توفیقات ہوتی ہی نہیں ان کو، وہ ان کا دل ہی مائل نہیں ہوتا. ان سے کہو ذکر کرو، کہنے دل نہیں لگتا. ارے بھائی دل نہیں لگتا، دل لگاؤ، ایک دل لگ جائے گا. اچھا لیکن کیا ہے کہ دل تو دنیا کے دھندوں میں پھنسا ہوا ہے ہر وقت کہ کس طرح سے میں مالدار ہو جاؤں، بس کس طرح سے میرے بچے جو ہے وہ جو میرے جانے کے بعد عافیت میں رہے. فرمایا کہ یہ تو فکر ہے کہ جو میرے بچوں کے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ والے نے فرمایا یہ فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا. یا اللہ آپ محبت نصیب فرمائے. یا اللہ جو کچھ عرض کیا اس میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کے بعد جس میں سنا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرمائیے، اپنا خود بخار نصیب فرمائیے.
خود وقت سے ہم سے سچی محبت کامل اعتماد سے کامل مشاہدہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا سبحان ربك آمین آمین. سب روانہ ہو جائے.